امین، ایک بہت ہی گہرا مسئلہ ہے کہ طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ان طلاقوں کے بڑھنے میں جہاں تک پہنچا ہوں، اہل حدیث علماء کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے ہیں، اور تینوں کا ہی اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ طلاق ایک مجلس میں ہو یا مختلف مجالس میں ہو یا ایک ہی دفعہ میں ہو یا ایک ایک کر کے دی جائے، کسی بھی طریقے سے۔ اگرچہ جو سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ تو بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ہر مہینے میں ایک طلاق دی جائے۔ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو طلاقوں کی شرح کم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب ایک طلاق دی جائے تو اس میں ایک مہینے کا ٹائم ہوگا، تو ایک مہینے میں تو بہت کوشش ہو سکتی ہے دونوں کو گویا کہ جمع کرنے کی یا صلح کرانے کی۔ لیکن اگر ایک ہی دفعہ طلاق دے دی، طلاق تو وہ بھی مسلط ہو جائے گی، اس طلاق سے بھی ان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن وہ جدا بھی ہوں گے اور طلاق دینے کا گناہ الگ ہوگا، اور جو اس نے ایک ہی دفعہ میں طلاق دے دیا وہ ایک الگ گناہ ہے کہ تمہاری زبان میں اتنی بریک ہی نہیں کہ ایک طلاق دے کر آپ بندہ رک جائے، یا کم از کم دو دے کر رک جائے، ہمارا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ غصہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب تین طلاقیں ہو جائیں، اور جب تین ہو جاتی ہیں نا اس کے بعد پھر روتے پھرتے ہیں، جاتے ہیں پھر علماء کے پاس، قاری صاحب کوئی راستہ نکال دیں، کوئی ہمارے لیے گنجائش کر دیں۔ بھئی تین کے بعد کس گنجائش کو لینا چاہتے ہو آپ؟ جب آپ یہ لفظ ادا کر رہے تھے تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ تھوڑے سوچ سمجھ کر ان کو استعمال کریں؟ اور غصہ جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے پانی پی لیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، کچھ اور کر لیں، یا کم از کم اس جگہ سے جدا ہو جائیں، باہر چلے جائیں گھر سے، تاکہ آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو اور آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو، اور آپ کو یہ سوچ آ جائے کہ میں غلط کام کرنے لگا ہوں۔ اس وقت آپ کو کوئی خیال نہیں آتا، اور تین کے بعد جا کر بریک لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے، ناجائز کاموں میں سب سے برا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے نزدیک یہ نہایت ہی گمبھیر قسم کا گناہ ہے جو آج عوام بے دھڑک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ طلاق دینے سے گریز کریں، اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور بعض گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، بیوی کو خامد مل گیا، خامد کو بیوی مل گئی، اور جو درمیان میں بچے ہوتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ رل جاتے ہیں، ان کی زندگی تباہ اور اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گناہ بھی ان کے اوپر ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا۔ تو بہر کیف میں طول نہیں دینا چاہتا اس بات کو، لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیث علماء کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو تین طلاقیں دے کر آتا ہے ہم اس کو ایک طلاق کا فتویٰ دے کر کہتے ہیں جاؤ جی اپنی زندگی بسر کرو، بیوی کو رکھو، کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟
آپ تین کو ایک کر کے لوگوں کے گناہ بھی اپنے اوپر لے رہے ہو، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ اور ناجائز قسم کی طویلیں پیش کرتے ہو، حدیث رکانہ کا حوالہ دیتے ہو، کبھی کسی حدیث کا کبھی کسی حدیث کا۔ خدا کے لیے غور کرو، اجماع امت کسی چیز کا نام ہے جس چیز کو خلفائے راشدین نے قبول نہیں کیا، آپ وہ مسلط کرنا چاہتے ہو عوام کے اوپر۔ اور اسی پر میں ان سنیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو زندگی بھر تو اہل سنت ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں، اور جب 3 طلاق دے دیتے ہیں تب وہ اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر آ جاتے ہیں، جی جب وہ یہ دیکھو انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ کیا تمہاری سنیت ہے؟ کیا تمہارا ضمیر ہے؟ مردے ضمیر ہو، بے ضمیرے ہو؟ یہ سنیت ہے؟ یہ سنی ہو یا سنیوں کی توہین ہے؟ سنی لفظ کو آپ نے لالی پاپ سمجھا ہوا ہے اور تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ طلاق دینے سے پہلے تم سنی ہوتے ہو، طلاق دینے کے بعد تم اہل حدیث ہو جاتے ہو۔ تمہیں کوئی سنی عالم نہیں ملتا فتویٰ لینے کے لیے۔ اہل سنت کے مدارس ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد تمہارا ضمیر جاگتا ہے، تمہاری سوئی ہوئی غیرت جاگتی ہے، تمہارے سوئی ہوئی ایمان کی کرن کو جوش آتا ہے، اور یا پھر تمہاری محبت کو جوش آتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا ہے، چلیں اب نہ تو جامعہ اشرفیہ سے ہمارے حق میں فتویٰ آئے گا، نہ جامعہ نظامیہ جامعہ نعیمیہ سے ہمارے حق میں فتویٰ آئے گا، اور نہ کسی سنی عالم دین سے ہمارے حق میں فتویٰ آئے گا۔ اگر ہمارے حق میں فتویٰ آئے گا تو اہل حدیثوں کا آئے گا، چلو ہم اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ کیا سنیت ہے؟ تمہاری غیرت ختم ہو جاتی ہے، تمہاری سنیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور تمہارے عشق رسول کا بھی اس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، تم اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہو، اس وقت اہل حدیث سچے ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہاری مسجد کے ممبر میں کوئی سنی عالم دین اہل حدیث کی تعریف کر دے، پھر تم کہتے ہو تم اہل حدیث ہو گئے ہو، تم نے اس کی تعریف کر دی ہے، تم نے اس کا نام لے لیا ہے۔ وہ اب امام مسجد کے اوپر تم فتویٰ لگاؤ گے کہ یہ اہل حدیثوں کو برا کیوں نہیں کہتا، لیکن اپنے ضمیر پر لان تان نہیں کرتے جو ساری زندگی تو سنی ہوتا ہے، 3 طلاق دینے کے بعد اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ نام کے سنی ہیں، مطلب کے سنی ہو۔ جہاں تمہارا مطلب سنیوں سے پورا ہوتا ہے وہ اتنے سنی ہو، جہاں تمہارا مطلب اہل حدیثوں سے پورا ہوتا ہے وہاں تم اہل حدیث بن جاتے ہو۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سی 2 کشتیوں کے اوپر تم نے 2 پاؤں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ دوغلا پن، یہ منافقت والی سنیت کو چھوڑیں۔ اگر سنی بننا ہے تو سنی بنیں، ورنہ چلے جائیں پھر ان کے پاس۔ تو ایک تو ہم طلاق دے کر گناہ کرتے ہیں، دوسرا ہم مسلک مذہب عقیدہ بدل کر گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود فتویٰ لینے کے بعد ہم پھر سنی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تمہاری سنیت پہ۔ تو اس لیے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر اہل حدیث علماء غور کر لیں، 3 طلاقوں پر 1 طلاق کا فتویٰ نہ دیں اور یہ گناہ اپنے اوپر نہ لیں، تو ان کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ وگرنہ یاد رکھیں، میں اہل حدیث علماء سے یہ درد بڑی آواز سے کہتا ہوں کہ تم نے کئی فتوے، بلکہ یہی تمہارا مسلک اور عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہے تو اس پر 1 طلاق لاگو کرو، تو 1 طلاق دے کر تم کون سے دین کی خدمت کر رہے ہو، کون سے قرآن کی خدمت کر رہے ہو، کون سی حدیث کی خدمت کر رہے ہو، تم کون سی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ تم تو لوگوں پر 1 طلاق دے کر پوری زندگی ان سے گناہ کروا رہے ہو، اور تم کہتے ہو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔
یہ اپنے ادا کے اوپر غور کریں، وگرنہ اس دلدل میں تم بھی برابر کے شریک ہوگے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ایک ہوتی ہے، تین ہوتی ہیں، تم تین کی ایک بنا دے تو یہ فارمولہ واللہ عالم تم نے کہاں سے لیا ہے، اور حوالہ دیتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فرمایا تھا کہ نہیں 3 دی ہیں تو جی نہیں ایک ہی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے اوپر بہتان لگاتے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہاں بات پہنچتی ہے؟ تو لہٰذا اپنی اس ادا پر غور کریں اور لوگوں میں جو ہے اس گناہ کو رواج نہ دیں، ورنہ یہی ہے کہ ہر مسلک کا بندہ تم سے فتویٰ لے کر وہ ساری زندگی گناہ کرے گا اور تم اس کو دین سمجھ رہے ہو۔ تو لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل